الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. محترم ناظرین سامعین، آپ نے دیکھا کل رات حضرت علامہ مولانا مفتی منیب الرحمن صاحب کی قیادت میں دارالعلوم امجدیہ میں ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں کثیر علماء کرام اور کثیر عوام اہل سنت نے شرکت کی. مفتی صاحب قبلہ نے مکمل لائحہ عمل پڑھ کے سنایا اور پاکستان میں بسنے والے تمام عاشقان رسول سے یہ اپیل کی کہ کل یعنی آج کے دن کے لیے کہ مکمل ہڑتال کی جائے، اپنے کاروبار بند رکھے جائیں، ٹرانسپورٹ بند رکھی جائے. اور اس پر لبیک کہتے ہوئے الحمدللہ پورا پاکستان آج بند تھا، ہڑتال تھی، ٹرانسپورٹ بند تھی. یعنی کہ عوام پاکستان نے یہ ثابت کر دیا کہ پورا پاکستان جو ہے وہ حضور کا عاشق ہے الحمدللہ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے سب کچھ قربان ہے. پیارے بھائیوں، علماء کرام کی شان بڑی اونچی ہوتی ہے. ہمارے علماء بڑے سمجھ والے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، گہری نظر رکھتے ہیں، سیاسی معاملات پر بھی نظر رکھتے ہیں، اور جتنے اور معاملات ہوتے ہیں جو ہمارے لیے ہڈن ہوتے ہیں ان پر بھی ان کی توجہ ہوتی ہے. تو ہم عوام، جس میں بھی شامل ہوں، ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کرام کی باتوں پر لبیک کہیں. اب دیکھیں آج بھی الحمدللہ ہمارے کئی علماء کرام اس مسئلے کے حل کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور بڑی امید ہے انشاءاللہ اس کا کوئی اچھا حل نکلے گا. اب ہر کوئی بیان داغتا رہے، اپنی باتیں کرتا رہے تو اس سے معاملات سلجھیں گے نہیں. ہم عوام ہیں، ہمیں یہی چاہیے کہ ہم علماء کو فالو کریں، اپنے جذبات کو قابو رکھیں، اور جو علماء کہیں، جو وہ بات کہیں، ان کی باتوں پہ ہمیں لبیک کہنا چاہیے. لبیک 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 یا رسول اللہ، یہ نعرہ کسی ایک تحریک کا نہیں ہے، یہ ہر عاشق رسول کا نعرہ ہے. یہ نعرہ صحابہ کا نعرہ ہے، اہل بیت کا نعرہ ہے، یہ الحمدللہ ہم سنیوں کا نعرہ ہے. یہ نعرہ لگتا رہے گا انشاءاللہ، اور تاجدار ختم نبوت یہ بھی نعرہ لگتا رہے گا، زندہ باد زندہ باد. ہمارے اس چند روز میں جو معاملات ہوئے اور جتنے ہمارے ظلم کا شکار ہوئے ہمارے بھائی، اور کئی شہادت کا جام پی چکے، کئی ایسے ہیں جو شہید، جو زخمی ہیں. میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ شہداء کے درجات کو بلند کرے اور زخمیوں کو جلد روح و صحت فرمائے. یقیناً یہ ایسی باتیں ہیں جس کو ہر عاشق رسول محسوس کرتا ہے، اور اندر سے ایک فضا سوگوار ہے، اندر سے بھی بالکل. اور رمضان کا مہینہ ہے اور اس میں یہ معاملات ہو رہے ہیں، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بندہ اس میں بالکل ہی بے حس ہو جائے. ہمیں احساس ہے الحمدللہ، اور ہم دعا کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے میرے پیارے بھائیوں کہ میری آواز کوئی اتنی بڑی آواز نہیں کہ وہ ایوان بالا میں پہنچ سکے اور میں ان کو مشورے دیا پھروں. یہ میری آواز اتنی اونچی نہیں ہے، لیکن اگر شاید کوئی سن رہا ہو تو میں عرض کروں ہاتھ جوڑ کے کہ صاحب اقتدار، ارباب اقتدار سے، کہ خدا کے واسطے ذرا سا ہوش سے کام لیجئے، ایسا نہ کریں، یہ ظلم نہ کریں. رمضان کا مہینہ ہے، اور یہ جتنے بھی جو بھائی نکلے ہوئے ہیں یہ کوئی دہشت گرد نہیں، اپنے مقصد کے لیے کوئی نہیں آیا، یہ حضور کی محبت میں آئے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے، پاکستان کی خیر ہو، پاکستان کی بھی حفاظت ہو، ہمارے علماء کی حفاظت ہو، ہمارے نبی احباب ہیں، تمام ہمارے جو عوام ہیں ان کی حفاظت ہو. اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ فرمائے، اور آپ امید رکھیں انشاءاللہ کوئی اچھے سے اچھا انشاءاللہ اس کا حل ضرور نکلے گا. ہمارے علماء لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی دے اور کامیابی نصیب فرمائے. اور ایک بار پھر کہوں گا میرے پیارے بھائیوں،
ہم عوام کو چاہیے کہ ہم جذبات سے کام نہ لیتے ہوئے علماء کرام کی آواز پر لبیک کہیں. جو ہمارے بڑے فیصلے کریں گے ہم حاضر ہیں. لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.